بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یوٹیوب چینل سے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو زیادہ تر ایسے ہی میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارک 186 اور 187 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطری چیزیں 5 ہیں، یا فرمایا 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں کٹوانا۔ صحیح بخاری کتاب اللباس، حدیث نمبر 5899۔ فوائد۔ فطرت کے لغوی معنی ہیں ابتداء، اختراع، گھڑنا یا ایسی چیز بنانا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، لیکن یہاں مراد وہ جبلت یعنی مزاج و طبیعت ہے جس پر انسان کی ولادت ہوئی ہے۔ بعد نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، وہ قدیم طریقہ جسے انبیاء نے پسند فرمایا تھا اور تمام قدیم شریعتیں اس پر متفق رہیں، گویا کہ وہ پیدائشی معاملہ ہے۔ بہرحال مذکورہ 5 خصلتوں پر اس طرح عمل کرنا چاہیے جیسے یہ انسان کی فطرت ہے اور خمیر کا حصہ ہیں۔ علاوہ ازیں طہارت و لطافت کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین و سامعین محترم اور ویورز، پیارے ویورز، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ جسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے ولاگ میں آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 186 اور 187 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا،
اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اس طرح آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خانہ کا ہمیشہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں جو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔